ناظرین، ایک مرکب ہے، مرکب توصیفی اصف معقول۔ اصف کہتے ہیں بھس کو، اور معقول کا مطلب ہوتا ہے کھایا ہوا۔ اب اس میں معقول صفت ہے اصف کی، بھسے کی، یعنی کھایا ہوا بھس۔ اور مرکب توصیفی میں صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اصف مذکر ہے، معقول بھی مذکر ہے، اصف واحد ہے، معقول بھی واحد ہے، اصف نکرہ ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، معقول بھی نکرہ ہے، اور اصف حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، اور معقول بھی حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ۔ تو یہ مرکب توصیفی ہے، کوئی کھایا ہوا بھس۔ اور اگر کہنا ہو کسی کھائے ہوئے بھس کی طرح کے لیے اس سے پہلے حرف جارہ کا آئے گا، یہ کا، اور یہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو کیا بنے گا؟ کا اصفم۔ اور جب موصوف حالت جر میں جائے گا تو صفت بھی حالت جر میں، کیونکہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ بن گیا کا اصفم معقول۔ یہ سورہ فیل کی جو آیت کا ایک حصہ ہے، فجعلہم، تو اس نے کر دیا انہیں کا اصفم معقول، کسی کھائے ہوئے بھس کی طرح، کہ جب وہ ابرہہ کے لشکر پر جو پرندوں نے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر گرائے تو ان کی حالت کیا ہو گئی اس پورے لشکر کی؟ کا اصفم معقول، کسی کھائے ہوئے بھس کی مانند۔ جس طرح بھسے کو جانور چباتا ہے اپنے منہ میں، اور اگر چبا کے اس کو باہر پھینک دے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بالکل اس طرح سے وہ لوگ ہو گئے۔ کل فراش المبثوث، یہ تھا الفراش۔ الفراش کا مطلب ہے پتنگے، اور مبثوث کا معنی ہے بکھرے ہوئے۔ کوئی کسی سمت میں جا رہا ہے تو کوئی کسی سمت میں، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے، الفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگے۔ اور جب اس پہ حرف جارہ کا داخل ہوا تو یہ بن گیا کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ یعنی قیامت کے روز انسان کیسے ہوں گے؟ جب قیامت کا زلزلہ طاری ہوگا تو جس طرف جس کا منہ لگے گا وہ بھاگ رہا ہوگا، کسی کو کچھ ہوش نہیں ہوگی۔ تو ان کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے اس مرکب جاری کی شکل میں، کہ وہ ہوں گے کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، العہن کہتے ہیں روئی کو یا اون کو، اور منفوش کا مطلب ہوتا ہے دھنکی ہوئی۔ روئی کو جب دھنکا جاتا ہے تو وہ بالکل ریشے ریشے ہو جاتی ہے، اس کا ایک ایک ریشہ وہ اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ تو اس روز پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ وَتَكُونُ، اور ہو جائیں گے الجبال، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور اس کی جمع ہے جبال۔ الجبال، پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی روئی یا اون کی طرح۔ جس طرح اس کے ریشے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے۔ یعنی پہاڑوں کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان کا جمع ہونا، اپنی جگہ پہ مضبوطی سے کھڑے ہونا۔ تو یہ مضبوطی ختم ہو جائے گی جب قیامت کا زلزلہ طاری ہوگا۔ صاحبن کا معنی ہوتا ہے ساتھی، اور حوتن کہتے ہیں مچھلی کو۔
مرکب اضافی بنائیں گے مچھلی والا، الف لام کے بغیر اعراب ہلکا، تو صاحبو اور ہوتن سے حالت جر ہوگی ہوتن، صاحبو ہوتن، کوئی مچھلی والا نکرہ۔ لیکن اگر معرفہ کرنا ہو تو مضاف الیہ پر الف لام لگائیں گے، کیونکہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا، اور الف لام آئے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی اور بن جائے گا صاحب الحوتی، کا مطلب ہے مچھلی والا۔ اب یہ خاص شخص کی بات ہو رہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی، جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، یہ ان کے لیے ہے۔ اور اگر کہنا ہو مچھلی والے کی طرح، تو اس سے پہلے بھی حرف جارہ آئے گا کا، اور یہ اس کو مضاف کو حالت جر میں لے جائے گا، مضاف الیہ تو پہلے ہی حالت جر میں، تو یہ بن جائے گا کصاحب الحوتی، مچھلی والے کی طرح۔ ناظرین اگلا حرف جارہ ہے فی کا معنی ہوتا ہے میں، ان، فی کا معنی ہے میں، تو یہ حرف جارہ فی قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے۔ کیسے؟ یہ ہے ارضن کا معنی ہے کوئی زمین، معرفہ کیا تو بن جائے گا الارض، خاص زمین، وہ زمین جس پہ ہم بستے ہیں۔ اور اگر کہنا ہو زمین میں، تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، یہ، اور فی کے آنے سے الف لام کی یہ وصلی حرکت حمزہ کی ختم ہو جائے گی۔ اب دو ساکن آ رہے ہیں، ایک یہ فی کے یا کا ساکن اور یہ ایک آگے ساکن، تو دو ساکن عربی میں نہیں ہو سکتے، اس کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ پھر کیا کرتے ہیں، یہ فی کا جو یا کی یہ جزم جو ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ یا لکھا رہے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ فا کی جو زیر ہے کسرہ، یہ سیدھا لام کے ساتھ ملے گا، اور یہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو بن جائے گا فی الارض، زمین میں۔ اور اسی طرح فی السماء، آسمان میں، فی خسرن، خسرن کا معنی ہوتا ہے خسارہ، نقصان، اور فی خسرن کا مطلب ہے کسی خسارے میں، کسی نہ کسی نقصان میں، یہ وہی ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان، کہ بے شک انسان ہے، لفی خسرن، لا اس کو لام تاکید کہتے ہیں، آگے چل کے اس کو بھی دیکھیں گے، اس کا معنی ہے ضرور، بالکل، لازماً، لفی خسرن، کہ وہ ضرور ہے خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں۔ ناظرین یہ اسم ہے سبیلن، سبیلن کا معنی ہے راستہ، اور اگر کہنا ہو اللہ کا راستہ، اللہ کی راہ، تو یہ مرکب اضافی ہوگا، الف لام کے بغیر اعراب ہلکا، سبیلن، اور اللہ ہو سے حالت جر اللہ ہی، سبیل اللہ، سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا راستہ۔ اور اگر کہنا ہو اللہ کے راستے میں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں جی؟ اللہ کی راہ میں یہ زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، کیوں کر رہا ہوں جی؟ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے لیے اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا فی، اور یہ فی اس کو حالت جر دے گا تو بن جائے گا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اور اسی طرح یہ ہم بولتے ہیں فی امان اللہ، اللہ کی امان میں۔ بعض لوگ تھوڑا غلط بولتے ہیں، فی امان اللہ، امان اللہ، اس پہ زبر بولتے ہیں، امانہ، ایسے نہیں ہے،
فی امان اللہ، کیونکہ فی نے اس کو حالت جر دے دی، اللہ کی امان میں۔ ناظرین، جنت کی جمع ہے جناتن، گول تا والے اسم کی جمع بنانے کا قاعدہ، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، کافرتن سے کافراتن، مؤمنتن سے مؤمناتن، منافقتن سے منافقاتن۔ اسی طرح جنتن سے جناتن کا مطلب ہے باغات۔ کیسے باغات؟ نعمتوں والے باغات، جن میں نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو کہتے ہیں، نعمتوں کی جمع ہے نعیمن۔ نعیمن کا مطلب ہے نعمتیں۔ اگر کہنا ہو نعمتوں والے باغات تو یہ مرکب اضافی ہوگا، مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، جنات اور نعیمن سے مضاف الیہ حالت جر میں نعیمن، نعمتوں والے باغات۔ اور اگر اس کو معرفہ کریں گے تو مضاف الیہ پر الف لام آ جائے گا، یہ آ جائے گا جنات النعیم، الف لام آیا، تنوین غائب، نعمتوں والے باغات۔ اور اگر کہنا ہو نعمتوں والے باغات میں، تو میں کے لیے حرف جر آئے گا فی، اور فی اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو یہ بن جائے گا فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ ناظرین، یہ ہے یومن کا معنی ہے ایک دن، یومن ایک دن۔ اور اگر کہنا ہو 2 دن تو اس سے مثنیٰ آنی والا، آخری حرف کو فتحہ دی، یوما، اور اس کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، یومانی۔ جیسے مسلمن سے مسلمانی، کافرن سے کافرانی، 2 کافر، مومنن سے مومنانی، اور منافقن سے منافقانی۔ یومانی کا مطلب ہے 2 دن۔ اور اگر کہنا ہو کہ 2 دنوں میں کے لیے کیا آئے گا؟ فی، اور فی اس کو حالت جر میں لے جائے گا۔ اب آنی، یہ جو پہلی شکل ہے مثنیٰ میں آنی والی الف کے ساتھ، یہ پہلی حالت ہے حالت رفع، اور جب اس کو حالت جر میں لے جائیں گے تو الف کو بدل دیں گے یا ساکن میں، تو یہ بن جائے گا یومینی، فی یومینی، کوئی سے 2 دنوں میں۔ ناظرین، یہ ہے جنتن کا مطلب ہے ایک باغ۔ اور آگے اگر اس کی صفت بیان کرنی ہو، کہنا ہو کہ عالی شان باغ میں، تو صفت اس کی عالیتن، جنتن عالیتن۔ عالیہ کا مطلب ہوتا ہے اونچی شان والی، بلند۔ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اسم عالیتن صفت ہے جنتن موصوف کی، اور صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق۔ جنتن مؤنث ہے، گول تا والا، عالیتن بھی مؤنث ہے۔ جنتن واحد ہے، عالیتن بھی واحد ہے۔ جنتن نکرہ ہے اور عالیتن بھی نکرہ ہے، یعنی دونوں پر الف لام نہیں ہے۔ اور جنتن حالت رفع میں ہے، جنتن پیش کے ساتھ، اور عالیتن بھی حالت رفع میں ہے۔ تو یہ مرکب توصیفی ہے، ایک عالی شان باغ۔ اور اگر کہنا ہو کہ ایک عالی شان باغ میں، تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، جو کہ اسے حالت جر میں لے جائے گا۔ تو جنتن سے حالت جر کیا ہوگی؟ جنتن۔ اور جب موصوف حالت جر میں جائے گا تو صفت چونکہ اس کے تابع ہوتی ہے، تو یہ بھی حالت جر میں، عالیتن، فی جنتن عالیتن، ایک عالی شان باغ میں۔ اور یہ اسم ہے نارن
کا معنی ہے آگ، کوئی آگ۔ اگر معرفہ کریں الف لام کے ساتھ تو بن جائے گا النارو۔ اب اس کا مطلب ہے جہنم کی آگ، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی النار استعمال ہوا ہے وہ جہنم کی آگ کے لیے ہے۔ اور اگر کہنا ہو آگ میں تو میں کے لیے فی آئے گا، فی یہ ایسے، اور یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم، اور یہ فی کی یہ یا کی جزم بھی ختم، اور فی اس کو لے جائے گا حالت جر میں تو یہ بنے گا فی ناری، آگ میں، یعنی جہنم کی جو آگ ہے اس میں۔ اور یہ اسم ہے جہنمو، یہ اس جگہ کا ذاتی نام ہے، اس میں علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے مجرموں کے لیے سزا دینے کے لیے بنائی ہے، جہنم۔ اور اگر کہنا ہو جہنم میں تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، جو اس کو حالت جر میں لے جائے گا۔ جہنمو سے حالت جر کیا ہے ناظرین؟ ہم نے دیکھا کہ اگر اسم ہو تنوین والا یا الف لام والا تو اس کی حالت رفع میں پیش ہوتی ہے، حالت نصب میں زبر فتحہ یعنی زبر، اور حالت جر میں کسرہ یعنی زیر۔ لیکن جو اسم علم ہیں اور جن کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی بلکہ ایک حرکت ہوتی ہے پیش، جیسے جہنمو، جیسے مکہ، جیسے آدمو، ابراہیمو، اسماعیلو، ہارونو، ہاروتو، ماروتو، یہ جو اس طرح کے اسم ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں بلکہ ایک حرکت ہوتی ہے، ایک پیش، ان کی حالت رفع میں پیش ہوتی ہے، حالت نصب میں زبر ہوتی ہے، اور حالت جر میں بھی زبر ہی ہوتی ہے، یعنی وہ حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے۔ تو یہ فی جہنمی نہیں ہوگا بلکہ فی جہنم، فی جہنم، جہنم میں۔ ناظرین دیکھیں، ایک سوال ہوتا تھا کہ اگر حالت نصب میں بھی زبر ہے اور حالت جر میں بھی زبر ہے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم حالت نصب میں ہے یا جر میں؟ دیکھیں ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ جہنم سے پہلے حرف کیا آ رہا ہے؟ فی، اور فی کیا ہے؟ حرف جارہ، اور حرف جارہ کا عمل کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ تو اب ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنما حالت نصب نہیں بلکہ حالت جر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ فی آ رہا ہے۔ تو ناظرین اصل میں یہ لفظ دنیا ایسے لکھا جاتا ہے اور یہ مؤنث اسم ہے، جس طرح کبریٰ، صغریٰ، حسنیٰ اور بشریٰ، یہ اسی طرح۔ اور اس کا مذکر ہے ادنا۔ اب ادنا اسم یہ تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں ادنا کسے کہتے ہیں؟ جو بہت ہی چھوٹے درجے کی چیز ہو اسے کہتے ہیں ادنا۔ یہ تو ادنا سی چیز ہے جس کی کوئی وقت نہ ہو، وہ ادنا مذکر ہے اور اس سے مؤنث ہے دنیا۔ تو اس کی وقت کیا ہے، اس کے معنی کے لحاظ سے وہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ تو اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں اور اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں دنیا۔ تو یہ مؤنث اسم ہے دنیا، کوئی دنیا۔ اور ہم دنیا عام طور پہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ بے وقت چیز۔ اور اس کو معرفہ کیا تو الف لام آیا الدنیا۔ اور اگر کہنا ہو دنیا میں، حرف جارہ آئے گا فی،
اور وہ اسے دے گا حالت جر. لیکن یہ دنیا اور یہ جو کبرا، صغرا، حسنا اس وزن پر آنے والے اسم ہیں یہ مبنی ہیں، اور ان کو اس لیے مبنی کہتے ہیں کہ یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے. لیکن جب اس سے پہلے فی آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اب یہ حالت جر میں ہے. فی دنیا کا مطلب ہے دنیا میں. اور آگے ہے آخرتن. آخرتن کا مطلب ہے آخرت، نکرہ کوئی آخرت، کوئی بعد میں آنے والی چیز، اور اس کو معرفہ کیا تو بن گیا الآخرۃ. اور اگر اس سے بھی پہلے لگائیں گے فی تو بن جائے گا فی الآخرۃ. لیکن ہوا کیا کہ الدنیا اور آخرہ کو بیچ میں واو عطف لگا دیا گیا، وا جس کا معنی ہے اور. الدنیا والآخرۃ. اب یہ حرف جارہ فی لکھا ہوا تو ایک جگہ پہ ہے، لیکن چونکہ الدنیا اور الآخرہ کو ملا دیا گیا ہے واو عطف کے ذریعے، تو اس فی کا اثر دونوں پر ہوگا اور یہ بنے گا فی الدنیا والآخرۃ. دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فی کو استعمال صرف ایک دفعہ کیا گیا ہے لیکن اس کا اثر دونوں پہ آ رہا ہے. فی الدنیا والآخرۃ. لیلۃن کا مطلب ہے رات، اور قدرن کا مطلب ہے قدر، عظمت. معرفہ کیا تو بنا القدر. اب اگر ہم مرکب اضافی بنائیں قدر والی رات، عظمت والی رات، تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا لیلۃ اور القدر سے حالت جر القدری. لیلۃ القدر کا مطلب ہے عظمت والی رات. اور اگر کہنا ہو عظمت والی رات میں تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، اور وہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا تو بن جائے گا فی لیلۃ القدر. عظمت والی رات میں. جو آیت ہے قرآن مجید کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اتارا ہے اسے، یعنی قرآن مجید کو، کب؟ فی لیلۃ القدر، عظمت والی رات میں. یہ ہے لوحن. لوحن کہتے ہیں تختی کو، اور اس کی صفت آ رہی ہے محفوظن. محفوظن کا مطلب ہے محفوظ، مرکب توصیفی. یہ صفت محفوظن چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق. کوئی محفوظ تختی، لوح، ڈسک، آج کے دور میں اگر اس کو کہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈسک، ہارڈ ڈسک. کوئی محفوظ تختی. اور اگر کہنا ہو کہ ایک محفوظ تختی میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، تو لوحن کو یہ حالت جر دے گی تو بن جائے گا فی لوحن، اور موصوف جب حالت جر میں گیا تو صفت بھی حالت جر میں. فی لوح محفوظن، ایک محفوظ تختی میں. ناظرین، یہ اسم ہے صلاتن، کا معنی ہے نماز. اگر کہنا ہو اس کی نماز تو مرکب اضافی صلاتن اور ہوا سے، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا صلاتو، اور ہوا سے حالت جر کیا ہوگی؟ ہو. اور حالت جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہو جائے گا صلاتو ہو. اور
اگر ہو کی ضمیر سے پہلے اوپر کی حرکت آ رہی ہو تو وہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ بن جاتا ہے صلاتو ہو، اس کی نماز، اور صلاتو ہما ان دو کی نماز، اور صلاتو ہم ان سب کی نماز۔ اگر کہنا ان کی نماز میں، تو میں کے لیے حرف جارہ فی، اور فی اس کو دے گا حالت جر، تو بن جائے گا فی صلاتی، اور ہو کی ضمیر سے پہلے نیچے کی حرکت آئی تو یہ کھڑے زیر میں آ جائے گی ہی، لیکن آگے چونکہ ساکن حرف آ رہا ہے اس کے ساتھ ملنا ہے تو کھڑی زیر آگے نہیں مل سکتی، تو پھر یہ عام زیر میں بدل جائے گی اور یہ بن جائے گا فی صلاتی ہم، ان کی نماز میں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، فی صلاتہم، دین کا مطلب ہے دین، اور اگر کہنا اس کا دین تو بنے گا دین و ہو، دین و ہما، اور دین و ہم ان کا دین، اور دین و ہا اس مؤنث کا دین، دین و ہما ان دو کا، اور دین و ہن ان سب مؤنث کا دین، اور دین و کا تیرا دین مذکر کے لیے، دین و کا، دین و کما، اور دین و کم، دین و کم تم سب کا دین، اور مؤنث کے لیے دین و کی، دین و کما، اور دین و کن، اور اگر کہنا ہو میرا دین تو بنے گا دینی، جیسے ربی دینی میرا دین، اور دیننا ہمارا دین، تو دینو کا تیرا دین، دینو کما تم دونوں کا، اور دینو کم تم سب کا دین، یہ مرکب اضافی، دینو کم تمہارا دین، اور اگر کہنا ہو کہ تمہارے دین میں تو فی، اور فی دینوں کو حالت جر دے گی تو یہ بن جائے گا دینی، فی دینکم تمہارے دین میں۔ تو ناظرین ہم مرکب جاری پڑھ رہے ہیں، اس میں چند ایک حروف جارہ ہم نے پڑھے، باقی انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔